کوئی 1000 سے زیادہ ورکرز کے کیسز جو ہیں وہ ATC-1 میں لگے ہوئے ہیں، اور ظلم کی حد یہ کر دیتے ہیں کہ ایک کیس میں جو ورکر ایک تھانے میں مثال کے طور پہ سنجانی تھانے کے FIR میں گرفتار ہیں، تو اسی روز ان کو سنبل تھانے کے FIR میں ملوث کرنے کے لیے درخواست دے دیتے ہیں عدالت کو کہ جی اب وہاں پہ ان کی شناخت پریڈ کرانی ہے۔ شناخت پریڈ کے نام پہ AC یا مجسٹریٹ جو ہیں وہ 15-20 دن کی تاریخ دے دیتا ہے۔ پھر جب وہاں سے یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے اور ضمانت ہوتی ہے تو پھر درخواست دیتے ہیں کہ اب جی کوئی SR کے تھانے میں ان کی شناخت پریڈ کرانی ہے۔ تو یہی کام انہوں نے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کے ساتھ کیا۔ اپنی گاڑی پہ پولیس نے گولیاں مار دی اور کہا جی کہ یہ بھاگنا چاہتے تھے۔ سرکاری ملازمین ہیں اور آئے تھے فرسٹ ایڈ دینے کے لیے زخمیوں کو، یہ کہاں بھاگتے؟ عقل مانتی ہے یہ کہ یہ پولیس پہ حملہ آور ہوتے، اور پھر پولیس جو ہے ہمیشہ معجزانہ طور پہ بچ جاتی ہے۔ گاڑی کو گولیاں لگ گئی، تو لہذا اسلام آباد پولیس کی یہ جو کرتوت ہیں، یہ جو ہتھکنڈے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہیں، اور یہ لوگ چھوٹ تو جائیں گے لیکن جو تذلیل ہو رہی ہے یہ 2-2 3-3 ماہ اپنے بچوں سے دور، 1122 کے جو اہلکار ہیں وہ بیچارے ابھی تک اپنی وردیوں میں ہیں، تو حوالاتوں میں ایک تانے سے دوسرے تانے، ان کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا ہوگا۔ پھر ہمارے MPs جو ہیں جن کی بیلیں ہو گئی، ان کو بھی پھر نئے مقدمے میں ملوث کر دیا، انور زیب خان کو، ملک لیاقت کو اور دیگران کو۔ یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں مملکت خداداد پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آئینی ترمیم کے بعد ہمارے مایناز کبوتر باز تو چلے گئے انگلینڈ، اور جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے تو وہ تشریف لے آئے۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، اور جو ہی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس کا بوریا بستر گول ہوا تو حضرت بھی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کا موجودہ اب عدالتی نظام پہ اعتماد نہیں رہا، جو اعتماد ان کا قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ پہ تھا، اور یہ خوشائند ہیں کہ نئے چیف جسٹس صاحب نے جو کانسٹیٹیوشنل جو کیسز کی بینچز کی کمیٹی میں سینیارٹی کے اصول کو ملوذ خاطر رکھا ہے، یہ تاثر قطعاً غلط ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس صاحب کی مخالف ہیں۔ کوئی ہمارا اختلاف ذاتی اور نہ کبھی ہم نے ان کے فیصلوں میں عناد یا تعصب دیکھا ہے، خصوصاً PTI کے فیصلوں کے حوالے سے۔ یہ امید ہماری ضرور ہے کہ ان کے پیشرو کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سپریم کورٹ میں سوتیلی ماں کا برتاؤ روا رکھا گیا، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ جو تھا یا وہ اس کی ذات، وہ ایک پراسیکیوٹر کا کردار ادا کر رہی تھی۔ ہم سے نشان چھیننا ہو، یا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کیس تھا، یا اغوا برائے بیان جو تھے، یا امیدواروں سے جو چھینا جھپٹی ہوتی تھی کاغذات کی، یہ سارے کیسز ان کی عدالت میں لگے تھے۔ ہمارے وکلاء کی توہین کرتے تھے، تضحیک کرتے تھے، اور خان کے وہ ذاتی دشمن بنے ہوئے تھے۔ کسی اخلاقیات اور انصاف کی کسی مروج اصول کے تحت وہ کسی ایسے کیس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے جو خان سے ریلیٹڈ ہو یا PTI سے ریلیٹڈ ہو۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جسٹس گلزار کی سربراہی میں فیصلہ دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ایسے کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو نہ سپریم کورٹ کا احترام ملوذ خاطر تھا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا وہ، اور ابھی 8 ممبر بینچ جو لارجر بینچ ہے اس کے فیصلے کی تصدیق انہوں نے کس طرح کی ہے۔ لہذا ایک نفسیاتی بیمار تھا، اور وہ جب گیا ہے تو اس کے اہل خانہ، بچوں اور ان کی جو ٹرالنگ ہوئی ہے، میں ہمیشہ ٹرالنگ کا مخالف رہا ہوں، لیکن اس کی ٹرالنگ پہ یا اس کے ساتھ جو رویہ برتا گیا ہے اس پہ مجھے دلی سکون ہوا ہے۔ تمام مناصب پہ بیٹھنے والے لوگ یہ سن لیں کہ ایک دن آپ لوگوں نے یہ روز بھی دیکھنا ہے جب پبلک میں آپ نے جانا ہے اور پبلک نے آپ کو آپ کے کردار کا آئینہ دکھانا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی رویے کے حقدار ہیں۔ ان کی پبلک میں ہر جگہ پہ ان کو آئینہ دکھانا چاہیے تاکہ یہ لوگ جب مناصب پہ ہو تو ظلم نہ کریں،
ان کو نظر آئے کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوا تھا. قاضی فائز